العالمين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه آخر السفر ولا يعرفه منا آخر حتى جلس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أما بعد. الحمد للہ اللہ رب کائنات، اس کا شکر، اس کی عنایتیں، اس کے احسانات جو رب پاک نے اور رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک والا برکت نصیب فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 نیکیاں دیتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا ان پر سلام ہو جنہوں نے مجھے دیکھا پھر ایمان لائے. ان پر سلامتی ہو، ان پر ایک ایک مرتبہ سلامتی ہو جنہوں نے مجھے دیکھا پھر ایمان لائے. فرمایا ان پر 10 مرتبہ سلام ہو جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا. اور ہم امتی نبی پاک ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم ایمان لائے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ ایمان لائے. ہم پر نبی پاک علیہ السلام 10 مرتبہ سلام بھیجے رسول. الغرض آج کا جو میرا موضوع ہے، جو میرا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہے. غالباً آج یا کل محرم شریف شروع ہو جائے گی. غالباً آج یا کل شروع ہو جائے گی. یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. حضرت امام حسین کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، ان کی بھی شہادت ہے. وہ 10 محرم کو، یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہے. عمر فاروق وہ عمر ہیں جو اسلام لانے سے پہلے عمر تھے. جب اسلام قبول کیا، جب اپنا دامن نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کیا، جب اپنا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھا، تو پھر عمر نہیں بلکہ عمر فاروق بن گئے. عمر فاروق کیوں بن گئے؟ فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا. اب ہم کیا فرق کرتے ہیں؟ فاروق کس چیز میں فرق کرتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ فرقان. اس سورہ فرقان کو کیوں سورہ فرقان کہا جاتا ہے؟ اس لیے اس سورت کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق موجود ہے. اور سیدنا عمر کو نبی پاک علیہ السلام نے فاروق لقب کیوں دیا؟ اس لیے دیا کیونکہ عمر جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل، اس کا نام ابو جہل نہیں ہے بلکہ عمر بن حشام، اس کا نام حشام ہے. اور ہمارے اندر یہ ایک غلط فہمی ہے، ہم کہتے ہیں ابو جہل نبی پاک کا چچا ہے. نہیں ہے چچا، نبی پاک کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے ابو جہل کا. یہ ہمارے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے. آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کے اندر ایک ہوتا ہے عمر بن خطاب، وہ سیدنا عمر فاروق. ایک عمر بن حشام. عمر بن حشام جو ابو جہل ہے، ان کا نبی پاک علیہ السلام سے کوئی رشتہ نہیں، نہ چچا نہ رشتہ نہ پڑوس، کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. وہ کافر ہے، نبی پاک علیہ السلام مسلمان ہے. عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی، مجلس کی. مجلس کے اندر اس نے کہا کہ تمام کفار، جو بڑے بڑے کفار ہو، جو بڑے بڑے طاقتور کفار، وہ ایک ساتھ جمع ہو جائے. تمام کے تمام جمع ہو چکے ہیں. اب جمع ہو چکے، موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ اب سب کا موضوع یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے. حضرت محمد جو ہے وہ اسلام کو بار بار پھیلا رہے ہیں.
لوگ دھڑادھڑ مسلمان ہو رہے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے مسئلہ ختم کرنا ہے. مسئلہ کیا؟ ہم نے اس جڑ کو اکھاڑنا ہے جس جڑ کی وجہ سے اسلام زیادہ بلندی کی طرف جا رہا ہے. جڑ نبی پاک علیہ السلام تھی. تو پھر میٹنگ کی گئی. اس میٹنگ کے اندر تمام بڑے بڑے طاقتور موجود تھے. ابو جہل خود بھی موجود تھے اور عمر فاروق بھی موجود تھے. اس وقت فاروق نہیں تھے بلکہ عمر بھی موجود تھے. تو پھر ابو جہل نے اعلان کیا، اے کفار کے نوجوان طاقتور شہزادوں، یہ اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، جب بھی نبی پاک کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں. ہم پر واجب ہے، بار بار نہیں، صرف ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون قتل کرے گا؟ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد کو کون قتل کرے گا؟ اب حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں قتل کروں گا. ابو جہل نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابو جہل نے کہا تمام کفار میں سے تو واحد مرد ہے جو حضرت محمد کو قتل کر سکتا ہے، کسی اور میں اتنی ہمت نہیں، تو ہی میں یہ کام کر سکتا ہے. جب حضرت عمر وہاں میٹنگ سے نکلے باہر، تلوار اٹھائی، تیز تلوار اٹھا کر کمر پر باندھی، آ رہے راستے میں آ رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، حضرت نعیم بن عبداللہ. ایک روایت، دوسری روایت ہے سعد بن ابی وقاص. یہ دو روایتیں. تو پھر سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں، اے عمر بتا آج کہاں جا رہا ہے؟ یہ تلوار ننگی لے کے آج کس طرف ارادہ ہے؟ کہنے لگا آج مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، العیاذ باللہ. پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو حق پر ہے اور تو ان کو قتل کرنے کیوں جا رہا ہے؟ پھر عمر بن خطاب کہنے لگے، حضرت عمر کہنے لگے اچھا اس کا مطلب یہ کہ تو بھی مسلمان ہو چکا ہے، چلو پہلے میں تیرا کام تمام کرتا ہوں، یعنی پہلے میں تجھے قتل کرتا ہوں، اس کے بعد میں حضرت محمد کو قتل کرتا ہوں، العیاذ باللہ. جب انہوں نے یہ باتیں کی تو آگے بھی سعد بن ابی وقاص تھے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، جوش آ گیا. کہنے لگا اے عمر اپنی تلوار کو سنبھال، اپنی تلوار کو سنبھال اور اپنے اس کفر والے جوش کو بھی سنبھال. پہلے سب سے پہلے اپنے گھر جا، تیرے گھر کے اندر تیری بہن اور تیرا بھائی مسلمان ہو چکے ہیں. جب حضرت عمر اپنے گھر واپسی آ رہے ہیں، گھر آئے دیکھا وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے تھے. وہ حضرت عمر کی بہن کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے. تو پھر جس طرح انہوں نے سنا آواز کہ عمر بن آ رہے، عمر آ رہا ہے، پھر حضرت خباب ڈرتے تھے، مسلمان اس ٹائم ڈرتے تھے عمر سے، کیونکہ اس وقت جب عمر مسلمان نہیں تھے، مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، مسلمان تمام. جس طرح آئے تو حضرت خباب اندر جا کر چھپ گئے. اب چھپ تو گئے، اب حضرت عمر اندر آ گئے. انہوں نے آواز سن لی، ان کی بہن قرآن پاک پڑھ رہی تھی. ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ. حضرت عمر فاروق کی بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. پوچھا اے میری بہن فاطمہ یہ بتا اب میرے آنے سے پہلے تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن حالانکہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو عید الاضحیٰ کے موقع بتایا تھا نا کہ جھوٹ بولنا اس وقت جائز ہے جب عزت کا مسئلہ ہو، جب قتل و غرض کا مسئلہ ہو. حالانکہ ان کی بہن قرآن پاک پڑھ رہی تھی، آپ نے کہا میں ایسے باتیں کر رہی تھی. پھر جب ان کے بہن سے پوچھا، ان کی بہن نے کہا کہ ہم باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اب یہاں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ان کے بہنوں نے کہا اگر دوسرا دین حق پر ہو تو، صرف اتنے الفاظ کہے، اگر دوسرا دین حق پر ہو تو. سیدنا عمر بن حضرت عمر فاروق نے ان کے بہنوں کی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کر نیچے گرا دیا. نیچے گرانے کے بعد مارنا شروع ہو گئے، تھپڑ مارنا شروع ہو گئے. جب ان کی بہن نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو حضرت عمر مار رہے ہیں
फिर बहन आगे बढ़ी छुड़वाने के लिए। हज़रत उमर फारूक ने अपनी बहन को तमाचा मारा, वो खून से लहूलुहान हो गई, उनके पूरे चेहरे से खून बह रहा था। फिर हज़रत उमर फारूक ने जब उनको देखा, अपनी बहन को, उनके मुंह पर खून निकल रहा था, फिर उनको, उनकी आंखें, उनकी नजरें नीचे झुक गई। क्यों नीचे झुक गई? क्योंकि अपनी बहन को मारा, रहम आ गया। फिर कहने लगा, वो जो सहीफा था जो कुरान पाक पढ़ रहे थे, वो बोला मुझे दे दो। बोला वो सहीफा दे दो, तुम कौन सी चीज़ पढ़ रहे थे? वो सहीफा दिया गया। अब वो सहीफा कौन सा था? कुरान का कुछ हिस्सा था। अब वो हिस्सा कौन सा है, इसमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं सूरह हदीद की आयतें थी, और कुछ कहते हैं कि वो सूरह ताहा की कुछ आयतें थी। जब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने वो आयतें पढ़ी, हज़रत उमर ने वो आयतें पढ़ी, उसके बाद हज़रत उमर की आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। आंसू टपकते फिर आपने कहा, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जाता हूँ, मैं अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में जाता हूँ, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। जब उमर फारूक नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे थे, जब सहाबा इकराम ने देखा कि उमर आ रहा है और तलवार लेके आ रहा है, तो फिर लोगों, जब सहाबा इकराम थे वो परेशान हो गए, कहने लगे कि अब उमर कुछ ना कुछ करेगा। तो हज़रत हमजा ने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो। जब दरवाज़ा बंद कर दिया गया, फिर कहा नहीं, दरवाज़ा खोल दो, देखते हैं आज अगर उमर नबी पाक के पास अगर ईमान की नीयत से आ रहा है तो फिर हम उसके भाई हैं। अगर वो इस नीयत से आ रहा है कि वो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ दे, फिर मेरा और उसका मुकाबला होगा और जब होगी फिर उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। जब उमर फारूक नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर अपनी जो तलवार थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों पर रखी और कहा, या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। जब मुसलमान हो चुके, नमाज़े ज़ोहर का या असर का वक्त हो गया, सहाबा इकराम ने छुप कर आज़ान दी। उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर हमारा दीन सच्चा है तो फिर छुप कर इबादत करने की क्या जरूरत है? कहा कि इस शख्स को कहो कि वो काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर आज़ान दे, हम नमाज खुल्लम खुला पढ़ेंगे। जब उमर का ये कहना था, तमाम के तमाम सहाबा इकराम ने एक ही आवाज़ उठाकर कहा, नारे तकबीर की आवाज़ लगाई। तमाम सहाबा इकराम ने अल्लाहु अकबर का जवाब दिया। जब उमर बिन खत्ताब अपना गिरोह लेकर एक तरफ आए, दूसरा इमाम हमजा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा थे, वो एक गिरोह लेकर दूसरी तरफ आए। कुफ्फार ने देखा, परेशान हो गए, उमर आज मुसलमानों के साथ किस तरह घूम रहा है। जब देखा, फिर उमर ने कहा, ए लोगों, अगर तुम अपने बच्चे यतीम करवाना चाहते हो, या कोई माएँ अपनी कमरें झुकवाना चाहती हैं, या कोई अपनी औरतों को बेवाह करना चाहता है, फिर आ जाओ, उमर से मुकाबला करो। यह है उमर बिन खत्ताब। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उमर को उमर फारूक का लक़ब दिया। उमर बिन खत्ताब 20 लाख के मुरब्बे के हुक्मरान थे, 20 लाख के मुरब्बे के बहुत बड़े हाकिम थे। जब उमर बिन खत्ताब, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुकम्मिल टाइम पूरा जा रहा, मैं नमाज पढ़ी, टाइम है, हज़रत उमर बिन खत्ताब जब वो हाकिम थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका आखिरी वक्त आया जब बहुत बीमार हो चुके। कहा कि उमर को कौन मेरी जगह नमाज़ें पढ़ाए। जब उमर बिन खत्ताब नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सोचा और महसूस किया कि मेरी बीमारी इतनी तेज़ हो चुकी है, दिन ब दिन बढ़ रही है, कि अभी मेरा जो वक्त है वो जाने वाला है, यानी अल्लाह के पास हाजिर होने वाला है। फिर हज़रत अबू बकर ने मशवरा किया, सबसे पहले मौला अली को मंगवाया, उनसे मशवरा किया, फिर उस्मान गनी से मशवरा किया। मशवरा ये किया, बताएं किसको हुक्मरान बनाएं, खलीफा किसको बनाएं। जवाब आया हज़रत उमर बिन खत्ताब को, उनको बनाया। जब ये मशवरा तय हो गया, तमाम सहाबा इकराम के अंदर ये बात चली गई। उनमें से एक सहाबी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए, वो बीमार थे।
ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے. عرض کرنے لگے اے ابو بکر کیا آپ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان کو خلیفہ بناؤں گا. کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ عمر بن خطاب بہت سخت مزاج ہیں، آپ کے جانے کے بعد پتہ نہیں کس طرح یہ حکومت چلے گی. آپ نے فرمایا میں عمر کو مقرر نہیں کر رہا بلکہ عمر کو منتخب کر رہا ہوں. منتخب کہتے ہیں چننے کو، میں ان کو چن رہا ہوں، میں ان کو مقرر نہیں کر رہا. عمر فاروق کو جب یہ مقرر کر دیا گیا اس کے بعد ایک اور صحابی آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. عرض کرنے لگے اے ابو بکر کیا آپ عمر بن خطاب کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں. کہنے لگے نہ بنائیں، عمر بن خطاب بہت سخت مزاج ہے، بہت سخت مزاج ہے، کس طرح حکومت چلے گی. اور فرمایا آپ ابھی جا رہے ہیں اللہ کے پاس، آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کس حکمران کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے ابو بکر تو نے پیچھے کس کو حکمران کس کو بڑا بنا کر یہاں پر آیا ہے تو میں یہ کہوں گا یا اللہ میں اس بندے کو حکمران بنا کر آیا ہوں جو تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ تھا، اس کو میں حکمران بنا کر آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق بہت جلالی آدمی تھے، بہت سخت مزاج تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کا آپس میں کچھ یعنی بحث ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اس وقت، نبی پاک علیہ السلام نے خلیفہ مقرر کر دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو ان کے اوپر غصہ کیا. عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ کیا. پھر جب واپسی آ گئے گھر پر سوچا کہ میں نے یہ صحیح نہیں کیا، میں نے ابو بکر صدیق پر جو غصہ کیا میں نے یہ صحیح نہیں کیا. جب معافی مانگنے کے لیے گھر پر گئے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق گھر پر نہیں ہے. جواب ملا ابو بکر صدیق گھر پر نہیں ہے. تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ابو بکر صدیق اگر گھر پر نہیں ہوں گے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے در پر ہوں گے. جب حضرت عمر بن خطاب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، نبی پاک بھی بیٹھے. نبی پاک علیہ السلام اور سیدنا عمر فاروق کا چہرہ نیچے، نبی پاک علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ نیچے. عمر فاروق نے دیکھا کہ آج کیا ماجرا ہے، نبی پاک کا سر مبارک بھی نیچے اور ابو بکر صدیق کا بھی سر مبارک نیچے. پھر آگے ہوئے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام رو رہے. پھر حضرت عمر بن خطاب خاموش ہو گئے. کہے آپ نے فرمایا میں بات کر رہا تھا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو پھر فرمایا یا رسول اللہ میری کوئی غلطی نہیں، میں معافی مانگتا ہوں، جو کیا میں نے غلط کیا. میں ابو بکر سے گھر معافی مانگنے کے لیے گیا تھا لیکن وہاں پر ابو بکر صدیق مجھے نہ ملے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو گئے، میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں چلا آیا. تو سیدنا و نبینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا. پوری کی پوری داڑھی مبارک آنسوں سے گری تھی، پوری کی پوری داڑھی نبی پاک کی آنسوں سے گری تھی. نبی پاک نے فرمایا اے عمر کیا تو ابو بکر کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ کیا تم میری وجہ سے ابو بکر صدیق کو درگزر نہیں کر سکتا تھا؟ تو نے ان پر غصہ کیوں کیا؟ کون ہے ابو بکر صدیق؟ آپ کو پتہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ میں اور شان بیان نہیں کروں گا. ابو بکر صدیق کی ایک بیان کروں گا بس. حضرت ابو بکر صدیق وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جب بروز قیامت حساب کتاب ہوگا جنت کہے گی اے ابو بکر صدیق، جنت کے آٹھوں دروازے کہے گی اے ابو بکر صدیق تم میرے پاس آ جا. دوسرا دروازہ کہے گا تم میرے پاس آ جا. تیسرا کہے گا میرے پاس آ جا. چوتھا کہے گا میرے پاس آ جا. پانچواں کہے گا میرے پاس. چھٹا ساتواں آٹھواں کہے گا میرے پاس آ جا. اگر سیدنا ابو بکر صدیق ایک دروازے سے جاتے 7 دروازے ناراض ہو جائیں گے. اب راضی سب کو کرنا ہے، اب کیا کریں؟ جب یہ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا مجھے کوئی اور جواب نہ ملا.
میں نے کتابیں بند کر دی. گیا اپنے لائبریری میں, سب سے اوپر جو کتاب تھی صوفیاء کی کتاب, وہ میں نے اٹھائی اور کھولا. وہاں پر لکھا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں گے اے ابو بکر صدیق تم نے جنت کے آٹھوں دروازوں سے گزرنا ہے, پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکم کرے گا اے جنت کے دروازوں تمام کے تمام ایک ساتھ ہو جاؤ. جب تمام کے تمام جنتی دروازے ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا اے ابو بکر اب جنت کے دروازے سے داخل ہو جا. اللہ اکبر. جنت کے تمام دروازے ایک جگہ رکھ دیے جائیں گے. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا, یہی سوال پوچھا تھا. جنت کے دروازے ایک ساتھ رکھ دیے جائیں گے تو پھر حضرت صدیق تمام سے گزریں گے. اوروں کے لیے الگ الگ دروازے, سیدنا صدیق اکبر کے لیے تمام آٹھوں کے آٹھوں دروازے ہوں گے. یہ ہے ابو بکر صدیق. ایک مرتبہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عمر بن خطاب جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ دو میں اور مولا علی کے جانی دوست ہیں. ایک ہوتا ہے صرف جانی دشمن نہیں, جانی دوست ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا رہے تھے, آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں, اس کے بعد جب میں مر جاؤں اس کے بعد میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے, میرا ادا کرنا. اگر تو ادا نہ کر سکے تو میرے اہل خانہ ادا کریں, اگر وہ ادا نہ کر سکے پھر کسی کے پاس نہ جانا. پھر ایک دروازہ وہ مولا علی کا دروازہ ہے, اس دروازے پر جانا. مولا علی میرے دوست ہے, وہ میرا قرضہ اتاریں گے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا, حضرت عمر بن خطاب کو مسجد نبوی کے اندر شہید کر دیا گیا تھا نماز کے عالم میں. جب عمر فاروق کا آخری وصال قریب آیا, عمر فاروق نے کہا کہ اے میرے بیٹے جا, میری ماں کے پاس جا. میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضیہ مردیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا اور عرض کر عمر کی یہ خواہش ہے کہ میں مر جاؤں, میری قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے ساتھ ہو. جب یہ خواہش کی تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا میری طرف سے اجازت ہے کہ جب عمر بن خطاب اگر مجھ سے پہلے وفات پا جائے تو پھر ان کا جنازہ ان کی قبر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے ساتھ رکھ دینا. جب آخری وقت آیا قریب آپ کا, پھر آپ کا آخری وقت قریب آ گیا, اس کے بعد آپ وصیت کرتے رہے. پھر سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کیا, آپ کا انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھا گیا. جنازہ پڑھنے کے بعد تمام صحابہ کرام غموں میں مبتلا تھے. تمام صحابہ کرام غموں میں مبتلا تھے. کسی کی اتنا غم طاری تھا کہ کسی کی زبان سے اف تک کی آواز نہ آئی, اتنا غم تھا, آنسو جاری تھے. تو جب جنازہ اٹھا کر لے جانے لگے, وہ صف کے آخری صف کے اندر مولا علی کھڑے تھے. مولا علی نے کہا ہے عمر, آج اس نوجوان کا جنازہ جا رہا ہے جس کی حکومت پانی پر بھی تھی, جس کی حکومت جانوروں پر بھی تھی, جس کی حکومت تمام آسمانی ہواؤں پر بھی تھی, جس کی حکومت ہر انسان پر تھی. اس شخص کا آج جنازہ نکل رہا ہے. جب جنازہ نکل رہا تھا مولا علی زاروں قطار رو رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ سیدنا عمر فاروق مولا علی کے بہت گہرے دوست تھے. جب عمر فاروق فیصلہ کرتے کوئی فیصلہ مشکل آ جاتا تو پھر مولا علی کے پاس جاتے ہیں کہ مولا علی یہ مسئلہ مشکل ہے, یہ مسئلہ حل کروا دو. ایک مرتبہ آپ نے ایک مسئلہ حل کر رہے تھے, مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر حضرت مولا علی آ گئے. اس کے بعد مولا علی نے مسئلہ وہ حل کیا. تو عمر بن خطاب نے کہا لا یوجد علی کہلاک عمر, اگر مولا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. مولا علی ان کے شاہ تھے, لیکن عمر بن خطاب کے بہت پیارے دوست تھے. جو فیصلہ عمر بن خطاب نہ کر پاتے وہ فیصلہ مولا علی خود کرتے. آخری بات ٹائم مکمل ہونے والا کاٹ کر دو. مولا علی شیر خدا کے پیارے دوست عمر فاروق
किसी बड़े मिंबर पर नहीं बैठते थे, किसी बड़े ओहदेदार पर नहीं बैठते थे। वो जामिया मस्जिद नबवी के अंदर एक चट्टान थी, वो ये खजूर के तनों की बनी हुई, उस पर बैठते थे। रात को घर पर जाते, अपना लिबास चेंज करते, लिबास चेंज करने के बाद फटा हुआ लिबास पहनते, फिर जाते घरों घरों पर जाते, चक्कर लगाते, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक घर से गुजरे, देखा उस घर से धुआं निकल रहा है, बच्चे रो रहे हैं दारों कतार। दरवाजा खटकाया, अंदर से खातून निकली। खातून से पूछा, एक खातून ये बता दे, धुआं घर से आ रहा है, बच्चे रो रहे, बच्चे अभी तक सोए क्यों नहीं? रात का काफी अरसा हो चुका है। कहने लगी, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। मैं पत्थर, वो जो बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर डालकर मैं आग पर रख रही हूँ, ताकि बच्चे देख देख कर सो जाएं, उनको आसरा हो जाए। उमर बिन खत्ताब की पैरों तले जमीन निकल गई, आप दारों कतार रोने लगे। आप आए, जो हमारे गनीमत था वहाँ से आटा उठाया, घी उठाया, और जो रोजमर्रा के अशिया थी वो उठाकर फिर उस खातून के घर देकर आए, खुद उठा के आ रहे हैं। रास्ते में एक उनको अपना खलीफा मिला, असलम उनका नाम था, वो मिला। वो कहने लगा, ए उमर, मुझे दे दे, मैं ये बोझ उठा लूँ, आटा मैं उठा लूँ, ये राशन मैं उठा लूँ, आपने ये राशन क्यों उठाया है? उमर बिन खत्ताब ने कहा, ए असलम, ये बता दे, क्या बरोज़े महशर मेरे गुनाह पर तो बोझ उठा सकता है? और नहीं, बोला फिर ये भी बोझ मुझे उठाने दे। जब उमर बिन खत्ताब वो बोझ उठाकर आ रहे हैं, जब घर पहुंचे, उस खातून को वो तमाम का तमाम राशन दिया। फिर कहने लगे, मुझे घर आने की इजाज़त दे। जब घर आने की इजाज़त हुई, कहने लगे, आप आटा गूंदे, मैं सब्जी काटता हूँ। जब वो खातून आटा गूंदने लग गई और उमर बिन खत्ताब वो सब्जी काटने लग गए, सब्जी काटते जब कट गई सब्जी, फिर कहने लगे, ए खातून, तू सब्जी पका, खाना पका, जब तक मैं, जो ये बच्चे, नौजवान बच्चे रो रहे थे, जब तक मैं उनको हंसा लूं। जब वो खातून खाना पका रही है, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उमर फारूक देखे कितना बड़ा हुक्मरान है, उसके देखे अफ़आल क्या है, काम क्या है। जब वो खाना पकाने लग गई खातून, हज़रत उमर बिन खत्ताब अपने हाथ जमीन पर रखते हैं, अपने ये जो बाजुएं, अपने टांगे, ये घुटने तमाम जमीन पर रखते हैं। जिस तरह जानवर घूमता है, इस तरह आप पूरे घर के अंदर घूम रहे हैं और बच्चों को अपने कंधे पर उठा रहे हैं, किनको हंसा रहे हैं। कहने लगे, ए उमर, याद रख, तू जितना बड़ा हुक्मरान है, तूने इन बच्चों को जितना रुलाया है, अब इनको इतना हंसा नहीं हंसाएगा। बरोज़े महशर अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने तुझसे पूछ लिया कि ये तेरी हुकूमत थी, तू उस वक्त हुक्मरान था, तू खलीफा था, तेरी हुकूमत थी, ये बच्चे क्यों रो रहे थे? तो फरमाते हैं, अगर मैंने अल्लाह ताला को जवाब न दिया तो फिर मैं अल्लाह ताला और नबी पाक अलैहि वसल्लम का क्या मुंह दिखाऊंगा। ये है उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब दरिया नील आपने सुना होगा, वो दरिया नील जो है, मेरे ख्याल से दरिया नीलम या नील इस तरह है, वो क्या दरिया नील, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, वो ऐसा दरिया था कि मेरे ख्याल से मैं आपको वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ ठरकी आपने समझते हैं, ठरकी वो लफ्ज़। दरिया नील ये था कि जब वो पानी आता तो फिर सूख जाता, उसके बाद पानी उस वक्त आता जब एक नौजवान लड़की उसको सोना लगाकर अच्छे तरीके से तैयार करके फिर उस दरिया नील के अंदर डालो, फिर पानी आता। जब उमर बिन खत्ताब को ये बात मालूम हुई, मिस्र के उस गवर्नर ने खत भेजा, उमर ने जवाब खत भेजा, कहने लगे, ये खत जाकर दरिया नील के अंदर डाल दो। जब डाल दिया, उस खत के अंदर क्या लिखा था? उस खत के अंदर लिखा था, ए दरिया सुन, अगर अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है तो फिर चल, अगर अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं चलता फिर तेरे चलने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन के बाद दरिया नील चलना शुरू हो गया और आज तक वो दरिया नील नहीं सूखा, आज तक पानी जाने सारी है। आज यकुम मुहर्रम, गालिबन आज या कल यकुम मुहर्रम है, यकुम मुहर्रम सैयदना उमर बिन खत्ताब जो नबी पाक अलैहि सल्लम के खलीफा दोम थे,
ان کی شہادتیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلیں. پہلے اللہ تعالیٰ جو میں نے باتیں عرض کی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے سنتے نہیں پڑے